بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر وصلی لربک ونحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج اکتوبر کی 12 تاریخ ہے اور دن ہے اتوار۔ آج سرکاری لوگوں کو تو ہر چھٹی ہو گئی، وہ بہترین انجوائے آج کریں گے، ویکینڈ ہے اور میرا خیال ہے کہ اپنے بال بچوں کو لے کے وہ کہیں گھومنے پارک میں یا کسی ریسٹورنٹ میں یا جہلم دریا کے کنارے میں کشتی میں ان کو سیر کرائیں گے۔ آج ان کو چاہیے بھی کہ وہ اپنے بچوں کو خوب سیر کرائیں۔ پورے ویک میں، پورے ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے ان کے لیے انجوائے کرنے کے لیے، تو یہ بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے کہ آپ ان کو لے کے نا لازمی شام کا کھانا باہر کھائیں اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، ورنہ کوئی چھوٹی موٹی چیز چپس وغیرہ یا کوئی اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی آئس کریم، بچے خوش ہو جاتے ہیں، بیوی بچے خوش۔ یہی زندگی کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بچے پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ ابو کو چھٹی ہوگی تو وہ ہمیں باہر لے کے جائیں گے گھومنے کے لیے، یہ ان کا حق ہے۔ تو آپ جیسے ہمسایوں کا حق ہوتا ہے، ہمسایوں کے حق اس طرح بچوں اور بیوی کا حق ہوتا ہے، آپ ان کو لے کے جائیں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ تو اچانک مجھے علامہ اقبال کی ایک نظم بال جبریل میں ہے، تو وہ مجھے یاد آ گئی، وہ میں آپ اپنے پیاروں کے نظر کرتا ہوں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگائی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آئے سحر گائی، آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آخری شعر ہے، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اعلیٰ، بو علی کلندر کی طرف غالباً اشارہ ہے، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اعلیٰ، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد لائی۔ تو یہ بال جبریل کے ان کے علامہ اقبال کے مجموعے میں یہ مجھے اچانک ان کی نظم یاد آ گئی، میں آپ کی نظر کر دیا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس دنیا میں انجوائے بہت زیادہ کرتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، بہترین عالی شان کھانے کھاتا ہے، عالی شان لباس پہنتا ہے، عالی شان محلوں میں رہتا ہے، کوٹھیوں بنگلوں میں۔ یہ زندگی نہیں۔ میں کم از کم، میری رائے ہے، ناقص رائے ہے، آپ میری رائے سے 1 کروڑ بار اختلاف کر سکتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ سے حق ہے، وہ آپ اختلاف، لیکن میرے خیال میں جو میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے جو پریکٹیکل کیا ہے، تو اس میں جو ہوتا ہے نا فقر اور سادگی سے زندگی گزارنا انسان کو بہت سی معاشی پریشانیوں اور ضرورت سے زیادہ معاشی جد و جہد سے نجات دیتا ہے، اور اس طرح انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، ذہنی سکون، روحانی سکون ملتا ہے۔ سادہ زندگی آپ گزاریں، سادہ لباس پہنیں، سادہ کھانا کھائیں، سادہ رہائش اختیار کریں، سادہ طریقے سے آپ شادیاں کریں، یہی زندگی کا مزہ ہے، لطف ہے۔ آپ ایک بار زندگی میں تجربہ کر لیں کہ سادگی میں، اور حسن بھی جو ہے نا وہ بھی سادگی میں اچھا لگتا ہے، سادہ، فیشن میں نہیں۔ لوگ بیوٹی پارلر پہ چلی جاتی ہیں تو سادہ حسن بھی بہت پیارا لگتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ سادہ زندگی گزاریں گے تو بہت مزہ آئے گا، ذہنی اور روحانی اور نفسیاتی آپ کو سکون ملے گا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، آج میرا دل کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وصال تک، یہ 2 4 5 منٹ میں یہ بات ختم کرتا ہوں۔ آج میرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو والدین مالی اعتبار سے خاصے غریب تھے، اور والدہ کا یہ عالم تھا کہ 2 وقت کا کھانا بھی بآسانی میسر نہیں تھا۔ تو صحیح روایات کے مطابق آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کی عمر تک دائی علیمہ کے ہاں پرورش پائی، تو جب 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ بھی فوت ہو گئی۔ والدہ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد آپ کی معاشی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لی،
آپ 2 سال اپنے دادا حضرت مطلب کے پاس رہے تو آپ کی عمر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، تو دادا بھی وفات پا گئے۔ تو حضرت عمر حضرت عبد المطلب دادا کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ آپ جب 10 سال کے ہوئے تو بکریاں آپ نے چرانی شروع کر دیں مکہ کی، اور پھر تجارت کو وسیلہ رزق بنایا۔ اور آپ جب حضرت ختیجہ جو کہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، تو ان کا مال لے کر تجارت کی غرض سے وہ دوسرے شہروں میں جانا شروع کر دیا۔ اور حضرت ختیجہ نے جب 2-3 بار تجارتی معاملات میں آپ کی عظمت اور کردار کا اندازہ کر چکی تھیں، اس وقت ان کو پتہ لگا کہ یہ بہت ایماندار ہیں، یہ منافع بہت زیادہ دیتے ہیں، لوگوں کی نسبت اسے لوگوں کی نسبت منافع تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو محمد نامی شخص ہیں مکہ کے، تو چونکہ اس وقت آپ کی عمر بہت کم تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان سے نکاح کر رہا ہوں تو پھر حضرت ختیجہ نے ان کی ایمانداری دیکھ کے، چونکہ تجارتی معاملات کو 3-4 بار دیکھا، انہوں نے کہا ایماندار ہیں، تو حضرت ختیجہ چونکہ اس وقت بیوہ ہو چکی تھی، عمر ان کی اس وقت 40 سال تھی، تو انہوں نے جب ان کے معاملات دیکھے کہ یہ بہت ایماندار ہیں تو کیوں نہ ان سے شادی نکاح کر لیا جائے، تو انہوں نے ان سے شادی کر لی، نکاح میں آ گئی۔ اور نکاح کے وقت حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور حضور کی عمر 25 سال تھی، اور 25 سال پھر اوپر سے کنوارے تھے۔ تو شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی آسودہ حال ہو گئے، مالی اعتبار سے حضور کی زندگی میں کچھ آسانیاں شروع ہو گئی۔ اور پھر نبوت ملنے کے بعد ابتدائی سالوں میں حضرت ختیجہ کی دولت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب شادی کے بعد ہو چکی تھی دولت، تو اس کے ساتھ تجارتی کاروبار وہیں بیٹھ کر انہوں نے ہینڈل کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ نبوت کی ذمہ داریاں میں جو اضافہ ہوتا گیا، آپ محنت سے کمانے کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت ختیجہ کی دولت کو اللہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی کفالت کے لیے بہت زیادہ کر دیا تھا، تو اس لیے ان کو مالی اعتبار سے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی، چونکہ نبوت آ چکی تھی۔ تو پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ کی ہجرت کے بعد بھی ابتدائی چند مہینے آپ بظاہر معاف کیجیے مدینہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، تو مدینہ کے ہجرت کے بعد ابتدائی کچھ مہینے آپ بظاہر کسی ذریعہ روزگار کو اپنا نہ سکے، جس کی وجہ آپ کی مدینہ کی اسلامی ریاست کے پہلے سربراہ کی حیثیت سے انتظامیہ امور میں بے پناہ اضافہ تھا۔ لہٰذا آپ کی معاشی کفالت مملکت اسلامیہ کے بیت المال پر تھی، جسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخیر صحابہ پورا کرتے تھے، مگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوددارانہ مزاج اور طبیعت معاشی کفالت میں کسی انسان کی محتاجی یا کسی پر بھار رہنے کا ان کو گوارا نہیں تھا۔ لہٰذا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جنگوں میں خود چونکہ شریک ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے مقدر میں جو مال غنیمت آتا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصہ بحیثیت مجاہد کے لیتے، اور جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی گزر اوقات کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ تو یہ تھوڑی سی مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی زندگی کے میں بتایا اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ لوگ تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس پہ آپ خود بھی عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں گھبرائے نہیں، آپ نے بھی نہیں گھبرانا، ٹھیک ہے۔ آپ معاشی کفالت جیسے بھی حالات تھے، وہ اس تنگ دستی میں بھی وقت گزارا، آپ بھی گزارتے وقت پریشان نہیں ہونا۔ آپ سچ بولتے تھے، آپ بھی سچ بولیں، ٹھیک ہے۔ آپ وعدہ پورا کرتے تھے، آپ وعدہ پورا کریں۔ آپ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے تھے، آپ نے نہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں آپ نے نہیں کرنی۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں، تو یہ اگر آپ ہے یہ بتانا ضروری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سادگی سے گزری، لہٰذا میرا لب لباب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں، سادہ کھانا، سادہ لباس،
ٹھیک ہے، سادہ رہائش، آپ ان کی ساری زندگی دیکھ لیں تو آپ بھی سادہ زندگی گزاریں. تو مجھے سادگی سے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، اور کسی سینس میں ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ کو، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی آ یاری سلطانی بھی آ یاری. تو یہ سادہ بندے، لیکن آپ نے پھر بھی سادہ زندگی گزارنی ہے. آپ صرف، میں یہی بات کرتا ہوں، ایک ہفتے کا تجربہ کر لیں. بہت اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں، ذرا سادہ کھانا کھا لیں، بتاؤں کھا لیں، ٹنڈے کھا لیں، کدو کھا لیں، دال کھا لیں، ساگ کھا لیں، سادہ. آپ گوشت کو 4-5 دن، 2 دن تو ویسے جیلوں میں پاکستان میں گوشت کا ناغہ ہوتا ہے، صوبہ پنجاب میں، تو 2 دن وہ کر لیں ناغہ، اور اس میں مرغا نہیں لینا آپ نے، اس کا ناغہ نہیں ہوتا. 5 دن آپ سبزیاں دالیں چاول یہ وہ آپ کھا لیں. تو آپ سادہ غذا، ایک ہفتہ تجربہ آپ کو شوق ہو جائے گا سادہ غذا کا. آپ بیمار نہیں ہوں گے، آپ کو ذہنی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور پھر آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا. تو میرا لب لباب آپ کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارتے تھے، تو آپ بھی سادہ زندگی گزاریں. تو جاتے جاتے ایک اور بات آپ سے کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو بہتر سمجھتے ہیں. آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں، تدبر تفکر، آپ جب سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ کی حکمت کے آپ پہ راز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو بہتر سمجھتے ہیں کہ سوائے 3 نبیوں کے، جو حدیث میں آتا ہے نا، کم و بیش 1,24,000 نبی آئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں. تو 1,24,000 نبیوں میں سے 3 نبیوں کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان میں سے 3 نبی صرف آئے ہیں جو غریب تھے. سوری کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو بہتر سمجھتے ہیں، اور 3 نبیوں کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے ہیں 1,24,000، 3 نبیوں کے نکال کر سب غریب ترین تھے نبی. آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں کہ سوائے، میں پھر آپ سے ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 نبی آئے ہیں، 1,24,000، اور 3 نبیوں کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب غریب ترین تھے، سوائے 3 نبیوں کے. 3 نبی ذرا مالدار تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو بہتر سمجھتے ہیں کہ 3 نبی امیر تھے، باقی تقریباً سارے نبی غریب ترین تھے. تو اس لیے آپ نے غربت سے گھبرانا نہیں، آپ نے معاشی پرابلم نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. آپ جنت میں بھی دیکھیں گے نا، جنت میں بھی تو بہت زیادہ تعداد میں غریب جنت میں جائیں گے. امیر تو ویسے بھی بڑے ظالم ہیں، اسلام آباد کے آپ کہہ لیں، کراچی کے کہہ لیں، ملتان کے کہہ رہے ہیں، لاہور، جو بیریا بڑے بڑے دولت مند ہو، بڑی بڑی ہائی سوسائٹی، بیریا ٹاؤن سوسائٹی، یا اس طرح ڈیفینس، اس طرح کے بڑے بڑے ظالم لوگ، تو وہ یہ جنت میں بھی کم جائیں گے. غربت اللہ نے بڑی حکمت رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے غربت سے گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر بھی حالات جب آئے گا، جب آپ غربت سے نکلیں گے تو آپ غریبوں کا خیال رکھیں گے، آپ غریبوں کا خیال رکھیں گے، ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں گے لازمی. اگر آپ اس پروسیس سے گزر کے آتے ہیں، تو جو لوگ مدد کرتے ہیں نا انسانوں کی، تو انہوں نے وہ تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں، وہ اس غربت، مسائل، پریشانیوں سے وہ گزر کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج انہیں کچھ انعام دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے. اور دولت بھی، پیسہ بھی ایک نعمت ہے. جب غریب ماڑے آدمی جب وہ نعمتیں ملتی ہیں، پیسہ، تو پھر وہ غربت سے نکل کے آتے ہیں، تو پھر دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ غربت بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے، اور انشاءاللہ انسان اس آزمائش سے نکل آئے گا. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں پریشان ہونا. اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ پہ اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے. تو قرآن کا ایک آیت کا اس کا مفہوم ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، تو وہ دعائیں اگر قبول نہیں نہ ہو رہی تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو محفوظ کر لیتے ہیں. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم بیان کرتا ہوں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں محفوظ کر لیتا ہے. وقت پہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور آپ کے بہتر حالات کرتا ہے. وہ ان آزمائشوں سے گزر کر آپ نے آنا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے گا. مہنگائی کا ایک عالم ہے تو ظاہر ہے پریشانی ہوتی ہے, بجلی کے بل ہیں, گیس کی پریشانی ہوتی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے گا. تو ہمارے حکومت پاکستان یا پنجاب کی حکومت میں وہ ایک کیمرے لگا دیے ہیں موٹر سائیکل پہ, چلان آ رہے ہیں. میرے دوست کہتے ہیں کہ ہم تو بہت غریب ہیں یار, ہماری آمدن ہی روز بہت کم ہے, ایک مزدور ہے اگر وہ موٹر سائیکل پہ دیہڑی پہ لگانے جاتا ہے تو 1000-1200 لیتا ہے, تو 2000 کا اس کا چلان آ جاتا ہے. ہیلمٹ خریدنے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وغیرہ. تو میرا حکومت پنجاب سے ایک اپیل کہہ لیں, گزارش کہہ لیں, محنت کہہ لیں کہ کم از کم جو آدمی سبزی لینے جاتا ہے تھوڑے سے شہر کے علاقے میں, مثلاً کہ جہاں آدمی 5-10 منٹ کے لیے جا سکتے تو جانا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا, تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پہ کرم کرے, خوشیاں دے. اب میرا فون بھی آ گیا, تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت خدا حافظ.